السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو کچھ ٹرمینالوجی پڑھائی تھی جس میں ٹیلی کمیونیکیشن، ڈیٹا انفارمیشن، ڈیٹا کمیونیکیشن، ڈیلیوری، ایکوریسی، ٹائم لائنز اور جٹر شامل. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ٹرمینالوجی پڑھی ہوگی اور اس کو سمجھی ہوگی. تو آج ہم آگے جائیں گے اور کچھ فلو میکینزم جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. ہمارے پاس جو ہے یہاں پر 3 قسم کے فلو میکینزمز ہیں. اس میں ایک ہوتا ہے سمپلیکس، دوسرا ہوتا ہے ہاف ڈوپلیکس اور تیسرا ہوتا ہے فل ڈوپلیکس. تو چلے ایک ایک کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. سمپلیکس جو ہم نے یہاں لکھا ہے کہ only and only one side can send the data. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ایک سائڈ جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسمٹ کر سکتا ہے، دوسرا جو سائڈ ہے وہ صرف اور صرف ریسیو کر سکتا ہے. اس ڈائیگرام میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر PC1 جو ہے وہ ایز اے سینڈر جو ہے کام کر رہا ہے اور PC2 جو ہے وہ ایز اے ریسیور. PC1 جو ہے وہ سینڈ کر سکتا ہے، ریسیو نہیں کر سکتا، اور PC2 جو ہے وہ ریسیو کر سکتا ہے، سینڈ نہیں کر سکتا. اور یہ اگر آپ دیکھیں ایرو ہیڈ کا جو یہ وہ ہے ڈائریکشن ہے، وہ ڈینوٹ کرتا ہے ڈیٹا ٹرانسمیشن کے ڈائریکشن کو. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم نے لکھا ہوا بھی ہے کہ اونلی PC1 کین سینڈ. ٹھیک ہے، تو یہ جو میکینزم ہے ڈیٹا فلو کا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں سمپلیکس. اس کے بعد آتا ہے ہاف ڈوپلیکس. اب ہاف ڈوپلیکس ٹرانسمیشن کیا ہوتی ہے کہ اس میں اگر ہم دیکھیں اس ڈائیگرام میں اگین ہمارے پاس PC1 ہے اور PC2 ہے، لیکن اس دفعہ فرق کیا ہے کہ PC1 سینڈ کر سکتا ہے، PC2 بھی سینڈ کر سکتا ہے، لیکن اس کا سمپلیکس سے فرق یہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں صرف اور صرف ایک سائٹ سینڈ کر سکتا ہے. یعنی کہ اگر PC1 ڈیٹا کو کیا کرے، PC1 ڈیٹا کو سینڈ کر رہا ہے ٹورڈز PC2، تو اس وقت PC2 جو ہے وہ سینڈ نہیں کر سکتا لیکن ریسیو کر سکتا ہے. اب اگر PC2 جو ہے وہ سینڈ کر رہا ہے تو PC1 جو ہے وہ ریسیو تو کرے گا لیکن سینڈ نہیں کر سکتا. تو اگر ہم آسان الفاظ میں اس کو وہ کر دے، ڈیفائن کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں صرف اور صرف ایک PC سینڈ کرے گا، دوسرا ریسیو کرے گا. اس کے بعد جب پہلا PC اپنا ڈیٹا سینڈ کرنا ختم کر دے تو دوسرا PC جو ہے وہ سینڈ کر سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دوسرا PC سینڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہمارا کیا ہے، یہ ہمارا فل ڈوپلیکس کا میکینزم، ہاف ڈوپلیکس کا میکینزم تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے فل ڈوپلیکس. فل ڈوپلیکس ڈیٹا فلو میکینزم میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں PCs ایک ہی وقت میں سینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریسیو بھی کر سکتے ہیں. یہاں ہم نے کیا لکھا ہوا ہے، ایچ سائڈ کین سینڈ دی ڈیٹا ایٹ اے ٹائم. یعنی کہ ایک ہی وقت میں دونوں سائڈ جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں اور ریسیو بھی کر سکتے ہیں. اب اگر اس ڈائیگرام میں ہم دیکھیں تو دونوں سائڈ ہم نے ایرو ہیڈز لگائے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی PC کسی بھی ڈائریکشن میں ڈیٹا کو سینڈ کر سکتا ہے اور وہاں سے
ریسیو بھی کر سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس نیٹ ورک کے کچھ کمپوننٹس ہیں. ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی نیٹ ورک کے کمپوننٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں. ایک نیٹ ورک کے جنرلی اور جو ہے ہمارے پاس 3 کمپوننٹس ہو سکتے ہیں: مین، مشین اور سافٹ ویئر. اب اگر اس چیز کو ہم ڈائیگرامیٹیکلی دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم سینڈر کو کہتے ہیں کہ یہاں پر اس پی سی پہ کوئی بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہاں بھی کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ بندہ جو ہے یہ سینڈر ہے، یہ ریسیور ہے. ٹھیک ہے، اس میں بندہ جو ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے انہی مشینز کو. مشین کیا ہے یہاں پر؟ یہ جو پی سی ہے اور یہ جو پی سی ہے، یہ ہمارے ساتھ مشینز ہے. یہ جو پروٹوکولز ہے یہ بیسیکلی سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے، ان کو ہم کہتے ہیں سیٹ آف رولز. یہ کچھ رولز اور ریگولیشنز ہے، یہ پروٹوکول جو ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن بیسیکلی سافٹ ویئر کے فارمیٹ میں ہے. تو یہ ہمارے ساتھ سافٹ ویئر ہو گیا، یہ مشین، اور اس مشین کو ڈیفینیٹلی کوئی بندہ ہی آپریٹ کر رہا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے نیٹ ورک کے جو 3 کمپوننٹس ہیں وہ کون سے پاسبل ہو سکتے ہیں؟ مین، مشین اور سافٹ ویئر. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ہمارے ساتھ نیٹ ورک کے کمپوننٹس ہو گئے. اب اس کے بعد میں ڈسکس کروں گا کہ نیٹ ورک کیا چیز ہے. دیکھیں، نیٹ ورک کو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ نیٹ ورک از اے سیٹ آف انٹر کنیکٹڈ ڈیوائسز. ٹھیک ہے، ٹرم انٹر کنیکٹڈ کو دیکھیں. فار دی پرپس آف ڈیٹا شیئرنگ اینڈ ریسورسز، یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں فار دی پرپس آف شیئرنگ ڈیٹا اینڈ ریسورسز. اب اس میں جو یہ کی ورڈز ہے اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ نیٹ ورک کیا ہے؟ ایک ایسا سیٹ آف انٹر کنیکٹڈ ڈیوائسز ہے کہ جس کو ہم ڈیٹا شیئرنگ کے لیے یا ریسورس شیئرنگ کے غرض سے بناتے ہوتے ہیں. اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اس میں بہت سارے مختلف قسم کے ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ دیکھیں، یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہاں پر یہ ایک ایکسیس پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں دیکھے ہوں گے، لگے ہوتے ہیں ایکسیس پوائنٹس. ٹھیک ہے، یہ اگر ہم دیکھیں ایک راؤٹر ہے اور یہ جو ہے سوئچ ہے، یہ نیٹ ورک ڈیوائسز ہے. ان کے ساتھ یہ پی سیز، لیپ ٹاپس اور یہ ایکسیس کنٹرولر، وائرلیس لین کنٹرولر جسے کہتے ہیں. یہ دیکھیں آئی پی فون لگا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ ایک سرور لگا ہوا ہے اور یہ ایک پرنٹر لگا ہوا ہے. اب اگر آپ دیکھ لیں تو ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ شیئرنگ ڈیٹا اینڈ ریسورسز. اب اس میں کیا ہے؟ ڈیٹا کیا ہے کہ اگر فرض کر لے یہ بندہ جو ہے یہاں بیٹھا ہوا، یہ کوئی ای میل سینڈ کر رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے، ڈیٹا شیئر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یا یہ کوئی ویڈیو شیئر کر رہا ہے، کوئی پکچر شیئر کر رہا ہے، کچھ بھی ڈیٹا شیئر کر رہا ہے. تو یہ ہمارا کیا وہ کس اس میں آتے ہیں؟ ڈیٹا شیئرنگ میں. اب ریسورس شیئرنگ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سرور ہے. اگر ہم کہیں کہ یہ کوئی کیا ہے؟ فائل سرور ہے. تو فائل سرور کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم اپنے فائلز، سافٹ ویئرز وغیرہ یہ چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ جو فائلز ہے یہ ایکسیسیبل ہوتی ہے ان ساری یوزرز کو جو نیٹ ورک پہ ہے، کیونکہ ان کو ہم نے کوئی رائٹس، کوئی پریویلیجز دیے ہوئے ہوں گے. تو انہیں رائٹس اور پریویلیجز کے مطلب جو ان کے ہوں گے اسی سے یہ لوگ اسی ریسورس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ پرنٹر بھی ایک ریسورس ہے، کیونکہ ہم ایسا تو نہیں کر سکتے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک الگ پرنٹر لگائے، اس کے ساتھ الگ ہو، اس کے ساتھ الگ، اس کے ساتھ الگ.
प्रिंटर जो है वो एक काफ़ी महंगा रिसोर्स है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि हर डेस्क पे जो है एक प्रिंटर रख दे और लोग इसको यूज़ कर ले। नहीं, हम इसका हल क्या है कि एक नेटवर्क प्रिंटर ले आते हैं जो कि नेटवर्क पे कनेक्टिविटी कर सकता हो, नेटवर्क कैपेबल हो, ठीक है, वो ले लेते हैं और उसको फिर हम नेटवर्क के साथ लगा के और उसको शेयर कर देते हैं बाकी सारे यूज़र्स के साथ। अब ये एक ही प्रिंटर है और ये सारे जो लैन पे हमारे यूज़र्स लगे हुए हैं, कनेक्टेड है, वो इस रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलता हूँ आपके अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह।